دیکھیے جیسے جیسے ہم ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں نا، ویسے ویسے ہم بدتمیز بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے دل و جان سے پیارے موبائل میں اتنے بزی ہوتے ہو اور آپ کی امی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہیں، بٹ مجال ہے آپ ایک بار بھی ان کی طرف دیکھ کر بات کر لو، کیونکہ آپ تو امی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ موبائل میں بزی ہیں۔ آپ کے پاس امی کی باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہیں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کو مطلب ہے تو صرف اپنے موبائل میں موجود لوگوں سے، جو دور ہو کر بھی آپ سے قریب ہیں، اور جو آپ کے قریب ہیں انہیں آپ نے کافی دور کر رکھا ہے۔ پتہ ہے، اگر آپ کی والدہ آپ کے پاس آ کر کوئی بات سنا رہی ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں یا اپنے دن بھر کا روٹین آپ کو بتا رہی ہیں، تو اس کا مطلب وہ آپ کو بہت زیادہ اہمیت دے رہی ہیں۔ وہ آپ کو سب کچھ سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہیں، یا انہیں آپ کو ہر بات سنانا اچھا لگتا ہے، بھلے ہی وہ کھانے پکانے کے بارے میں ہو، کپڑوں کے بارے میں ہو، یا کسی پڑوسی یا رشتہ دار کے بارے میں ہو۔ غرض کہ کوئی بھی بات، بھلے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات نہ ہو، مگر آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کی والدہ کتنی زیادہ دلچسپی سے آپ کو سب کچھ سنا رہی ہوتی ہیں، اور آپ لگے ہو موبائل میں، بس ہر بات پر ہوں ہاں کرتے ہوئے اپنا فرض ادا کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ 2 منٹ موبائل سائیڈ میں رکھ کر توجہ سے ان کی بات سن لو۔ Your mother means nothing to you؟ یا کبھی کبھی تو بچے ماں پر چڑھ جاتے ہیں، ماں کو چلا دیتے ہیں، غصے سے تن تن کرنے لگتے ہیں، یا کبھی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے ان کی ماں انہیں ڈسٹرب کر رہی ہے، یعنی موبائل کے معاملے میں وہ اپنی ماں کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ کی یہ بدتمیزی اللہ کو ناراض کر رہی ہے۔ آپ کا یہ نافرمانی کا ریکارڈ ڈائریکٹلی اللہ کے پاس جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر بتا دیا ہے کہ آپ کے حسن سلوک کی پہلی حقدار آپ کی ماں ہے، اور آپ اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بد اخلاقی سے اور بدتمیزی سے پیش آتے ہو۔ آپ کے فرینڈس آپ کے لیے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، آپ کا موبائل آپ کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے، آپ کے کام آپ کے لیے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، اور سب سے آخری نمبر پر آپ نے اپنی ماں کو رکھا ہوا ہے۔ ان کی بات کی آپ کے پاس کچھ بھی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی ماں ٹیکنالوجی سے بہت دور ہے اور وہ اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ کہاں آپ کے لیول کو پہنچے گی، اس لیے آپ ان کی ہر بات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، بھلے آپ کتنے ہی ایجوکیٹڈ ہو جاؤ، بھلے ہی کتنی بڑی بڑی ڈگریاں آپ حاصل کر لو، بٹ اگر آپ کی ماں کی آپ عزت نہیں کرتے، اگر آپ اپنی ماں کو اہمیت نہیں دیتے، اگر آپ اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اور اگر آپ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہو، تو واللہ آپ سے بڑا جاہل اور بد اخلاق کوئی نہیں ہے۔ آپ اس ماں پر چیختے چلاتے ہو جس نے آپ کو بات کرنا سکھایا ہے، آپ اس ماں سے بدتمیزی کرتے ہو جس نے آپ کو تمیز سکھائی ہے، آپ اس ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو جس نے آپ کو دھیرے بولنا سکھایا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اور آپ اس ماں کو جاہل سمجھتے ہو جس نے آپ کو تعلیم دلائی۔ آپ اس ماں سے دور رہتے ہو جس کی زندگی میں آپ سے زیادہ قریب اور اہم کوئی نہیں ہے۔ وہ جاہل نہیں ہے، آپ جاہل ہو۔ اگر یہ آپ کے دوست، آپ کی ڈگریاں اور آپ کا موبائل آپ کو اپنی ماں سے دور کر رہا ہے، اگر یہ سب آپ کو اپنی ماں کی عزت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، تو یہ سب بیکار ہیں ساری چیزیں۔ اگر آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کی ماں آپ سے بات کرنے ڈر رہی ہے، تو واللہ ہی سمجھ لو آپ نے اپنے جہنم کی VIP ٹکٹ کٹوا لیے، کیونکہ جب آپ کی ماں آپ کی وجہ سے رو رہی ہے، تکلیف میں ہے، تو اللہ کیسے آپ سے خوش ہوگا اور کیسے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھیے جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہو نا، ویسے ویسے آپ کے ماں باپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، اور کچھ وقت بعد انہیں مرنا ہی ہے، تو کیوں ایسی حرکتیں کرنا کہ وہ آج ہی مر جائیں؟ جب آپ کی ماں اس دنیا سے چلی جائیں گی نا، تب آپ کو ان کا احساس ہوگا اور ان کے مقام کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ خاص طور سے لڑکیوں سے کہنا چاہیں گے کہ ایسی حرکتیں مت کرو کہ آپ کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ کسی بھی غیر لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں مت ملائیے۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، مگر والدین کا دل دکھا کر آپ کو جو بھی حاصل ہوگا نا، وہ آپ کو کبھی بھی سکون اور خوشی نہیں دے گا۔ سیریسلی آپ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ لو اتنا آپ کے زیادہ حق میں بہتر ہے، ورنہ اگر آپ کی حرکتوں سے آپ کے والدین کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے،
تو سمجھ لو آپ نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی، اور سوائے پچھتاوے اور آنسوؤں کے آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اور ہمارے محترم بھائیوں سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ عزت کریں اور اپنی آوازوں کو اپنے والدین کے سامنے اونچی نہ کریں، ورنہ سیم ہسٹری دہرائی جائے گی۔ بالکل آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی چلا چلا کر اور بدتمیزی سے پیش آئیں گے جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ پیش آتے ہو۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے اور اپنی ماں سے معافی مانگ لیں اور اپنی دنیا اور آخرت بچا لیں۔ اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے اور سبھی اولادوں کو نیک ہدایت دے کہ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔